بات ہوں تو زوجہ کیا کرے؟ میرے دوست کی بہن کو یہ خدشہ ہے کہ ان کے سسر کی نظریں ٹھیک نہیں ہیں اور وہ انہیں صحیح نظروں سے نہیں دیکھتے اور بہانے بہانے سے انہیں جسم کو ہاتھ بھی لگاتے رہتے ہیں. انہیں یہ خدشہ ہے کہ کہیں ان کا نکاح خطرے میں نہ آ جائے اور وہ اپنے شوہر سے یہ شیئر بھی نہیں کر سکتی. اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. یہ کسی صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے، میں ان کا نام نہیں لے رہا. مسئلہ تو بہرحال حیا کے خلاف ہے، لیکن آج جو کچھ آج کل انٹرنیٹ پر جس طرح کی بےہودگی پھیلائی جا رہی ہے نا، اس سے لوگوں میں درندگی پھیل رہی ہے. تو دیکھیں، بعض دفعہ تو بہو کو بلا وجہ وہم بھی ہو جاتا ہے اپنے سسر کے بارے میں. بعض عورتیں وہمی ہوتی ہیں، وہ بلا وجہ الزامات لگا رہی ہوتی ہیں پاک دامن مردوں پہ. ان کو ویسے ہی ہر آدمی ایسا لگتا ہے جیسے مجھے غلط نظروں سے ہی دیکھ رہا ہے. یہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ ایسی خواتین دیکھی ہیں جن کو یہ وہم کی بیماری ہوتی ہے. وہ اچھے اچھے مردوں پہ تہمتیں لگا رہی ہوتی ہیں. تو لیکن بعض دفعہ حقیقت بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایسی ساری خواتین، ظاہر ہے بہت سی صحیح بھی ہوتی ہیں، وہ ان کو کوئی وہم نہیں ہوتا اور مردوں کی نظریں غلط ہوتی ہیں. تو اگر واقعی سسر کی نظریں غلط ہیں، خاتون کو وہم نہیں ہے، اور سسر جو ہے نا وہ بری سوچ کے حامل ہیں اور وہ غلط نظروں سے دیکھتے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ بہو کی باڈی کو ٹچ بھی کر لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں بہو پر لازم ہے کہ اپنے شوہر کو بتائے کہ فوراً مجھے الگ گھر لے کے دیں، مجھے سسر کے ساتھ نہیں رہنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے فقہا کے نزدیک سسر اور بہو میں اگر فزیکلی کوئی ریلیشن سیکشول ہو جائے، چاہے وہ زنا تک نوبت نہ بھی آئے، تو بھی بعض صورتوں میں، ہر صورت میں نہیں، بعض صورتوں میں یہ بہو اپنے شوہر پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. وہ صورتیں کیا ہیں؟ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو کسی قریبی دارالافتاء سے، کسی بڑے مفتی سے اس وقت پوری صورتحال بتا کر ریٹن میں فتویٰ لیا جائے یا زبانی فتویٰ لیا جائے. ایسے عمومی طور پر جواب نہیں دیا جا سکتا ان مسائل کا، کیونکہ اس میں بہت ساری پیچیدگیاں ہیں. کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ تو ظاہر ہے کوئی مفتی پورے حالات سنے گا تو وہ بتائے گا. تو فی الحال آپ یہ کریں، یہ جو خاتون ہیں اپنے شوہر کو بتائیں کہ بھئی اس طرح سے آپ کے والد کی نظریں ٹھیک نہیں ہیں اور مجھے اس گھر سے الگ گھر لے کے دیں. ادروائز وہ خاتون اپنے ابا کے گھر جا کے بیٹھ جائیں، کیونکہ اس طرح اگر جو ہے نا یہ معاملہ آگے تھوڑا سا بڑھ گیا تو میاں بیوی کا رشتے پہ فرق پڑے گا اور بیوی اپنے شوہر پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. تو اس لیے اس میں احتیاط کی ضرورت ہے، اس میں شرمانا نہیں چاہیے. اور ایسے جو سسر ہیں ان کو بھی خدا کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ بہو جو ہے وہ بیٹیوں کی طرح ہوتی ہے. تو آپ کو اگر اللہ نہ کرے آپ کے دماغ میں کوئی ایسی جو ہے نا وہ بھری ہوئی ہے شہوت، تو اللہ نے حلال راستہ رکھا ہے، آپ ایک اور نکاح کر لیں اور جو ہے وہ عدل و انصاف کریں اس کے ساتھ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو شہوت پرست قسم کے لوگ ہوتے ہیں بہوؤں پہ اور اس طرح کی ان کی نظریں ہوتی ہیں، وہ پھر نکاح سے بھی ان کی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے. لیکن پھر بھی میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ جائز چیز کی طرف جائیں. بہو تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، وہ تو بیٹیوں کی طرح ہے، اس پر بیٹی ہی کی نظر ڈالی جا سکتی ہے، کوئی اور نظر اس پہ نہیں ڈالی جا سکتی. تو لیکن یہ کہ بہرحال یہ اسلام کا ایک حکم ہے کہ جب وہ اللہ نے اس کو بہو کو سسر کی بیٹی بنا دیا تو بس پھر اب مرد جو ہے نا ایسی عورت سے ریلیشن قائم اگر کرے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قانون یہ بنایا ہے کہ ایک مرد جس عورت سے ریلیشن قائم کرتا ہے، سیکشول ریلیشن، تو اس مرد کا بیٹا اس عورت سے قیامت تک قائم نہیں کر سکتا. کیونکہ یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے نا کہ ایک ہی عورت کو ایک آدمی استعمال کر رہا ہے، اس کا بیٹا بھی اسی سے اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، تو بے غیرتی ہے. تو اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ تبھی قرآن میں آتا ہے کہ تمہاری جو بیویاں ہیں نا، جب تم ان سے قریب جاؤ تو ان بیویوں کی پہلے شوہر سے اگر کوئی بیٹی ہے تو اب تم قیامت تک ان سے نکاح نہیں کر سکتے. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی ایک عورت سے آپ نے ریلیشن قائم کیا تو بعد میں اس کی بیٹی سے بھی قائم کر لیا. تو ایک عورت سے ایک مرد نے ریلیشن قائم کیا، اس کا بیٹا بھی قائم کر رہا ہے. تو بیٹے نے چونکہ اس خاتون سے ریلیشن قائم کر لیا ہے، اب اس کا باپ اگر قائم کرے گا تو یہ باپ پہ تو ویسے ہی حرام تھی، بیٹے پر بھی حرام ہو جائے گی. تو اس لیے ان معاملے میں اسلام نے بڑی حساسیت رکھی ہے، ایک خاندانی نظام کو بچانے کے لیے، فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے، فیملی سسٹم کو پاکیزہ بنانے کے لیے. اس لیے اگر کسی خاتون کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو وہ اپنے سسر کو اپنے قریب نہ آنے دے. ویسے بھی غیرت کے خلاف ہے، سسر باپ کی جگہ تو ہوتا ہے، لیکن سسر کو یہ اجازت نہیں ہے کہ بہو کی باڈی سے اپنے جسم کو ٹچ کرے، اپنے ہاتھ کو ٹچ کرے. بلکہ علماء نے یہاں تک بیان کیا بس بہو کے سر پہ آپ پیار کرنے کے لیے ہاتھ رکھ سکتے ہیں، اس سے آگے آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے. اس سے مصافحہ کرنے کی بھی کم از کم اس زمانے میں تو بالکل اجازت نہیں. بہو کا سسر کے ساتھ باہر آنا جانا، کیا بہو شوہر کے ہوتے ہوئے سسر کے ساتھ سفر کر سکتی ہے، اپنے میکے آنا جانا کر سکتی ہے، یا دوا وغیرہ لینے جا سکتی ہے یا نہیں؟ میرے سسرال میں یہ ماحول ہے، وہ کہتے ہیں کہ سسر باپ کی جگہ ہے، لیکن مجھے سسر کے ساتھ سفر کرتے ہوئے یا باہر جاتے ہوئے یا بائک پر بیٹھتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے. صورت میں رہنمائی فرمائیں. کسی نے انڈیا سے سوال پوچھا. یہ اگر آپ کو اس میں شرم اور حیا محسوس ہو رہی ہے تو یہ کام نہ کریں. ویسے بھی ہمارے
ہمارے سوسائٹی میں یہ عرف نہیں ہے کہ جوان بہو سسر کے ساتھ بائک پہ بیٹھ کے جائے، یہ بہرحال حیا کے خلاف ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے۔ تو شریعت کا مسئلہ ہے کہ سسر باپ ہی کی جگہ ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے حقیقی باپ تو نہیں ہوتا، تو اس لیے اس میں احتیاط کا پہلو ہی اختیار کرنا چاہیے، خاص طور پہ جب عورت کو شرم اور حیا محسوس ہو رہی ہو تو اس کو بہرحال پھر اس کی حیا کے خلاف اس کو کام کروانا یہ ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آنا جانا ہو نا، سسر ایجڈ ہوں، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے سسر ذرا بوڑھے ہوتے ہیں، ایجڈ ہوتے ہیں، تو گاڑی میں بھی جا سکتی ہے بہو ان کے ساتھ، تو جیسے لوگ جاتے ہیں، جیسے سسر صاحب کی ایج زیادہ ہے، وہ باپ کی جگہ ہوتے ہیں، بالکل بوڑھے ہوتے ہیں، تو کوئی فتنے کا اندیشہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے اور شریعت نے بھی اس پہ پابندی نہیں لگائی ہے، کیونکہ سسر اور بہو کا پردہ تو ہوتا نہیں ہے، تو گاڑی میں بیٹھ کے کہیں چلی جائے تو ٹھیک ہے یہ، لیکن لمبے عرصے کے لیے سفر پہ جانا یا یہ کہ بائک میں پیچھے بیٹھ کے جانا، یہ بہرحال نامناسب حرکت ہے، تو اس سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ ساس سسر کے کیا حقوق ہیں؟ قرآن بیوی کے والدین کے حقوق کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جویریہ صاحبہ UAE سے، اس پر میرا تفصیلی کلپ موجود ہے یوٹیوب پہ، آپ لکھیں مفتی طارق مسعود اور کیا بیوی پر ساس کی خدمت واجب ہے، اس طرح کی ورڈنگ لکھیں گے تو پورا ایک ڈیٹیل میں بیان آ جائے گا، اس لیے میں ابھی زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، بس یہ ہے کہ بہو کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ خاندان کے بڑوں کی خدمت کرے جن بڑوں کے ساتھ وہ رہتی ہے، تو جوائنٹ فیملی میں سب ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں، ہاتھ بٹاتے ہیں، اور جیسے شوہر کا احترام ہے تو شوہر کے والدین جب آپ ان کے ساتھ رہتی ہو تو ان کا احترام کیوں نہیں ہوگا؟ یہ تو ویسے بھی جب آپ گھر میں کسی کے ساتھ رہ رہے ہوں اور وہ آپ سے پانی مانگتا ہے تو آپ اس کو پانی پلاتے ہیں، کوئی بھی بڑا مانگے گا، کھانے کا کہتا ہے تو کھانا پکاتے ہیں، تو یہ خاندانی لوگوں میں بہویں ساس سسر کی خدمت کرتی ہیں، خاندانی ہونا شرط ہے اس کے لیے، تو اس پہ الگ سے کوئی دلیل نہیں ہونی چاہیے، یعنی مطالبہ نہیں کر سکتے آپ اس پہ، باقی اس پہ میں دلائل سے بات پوری کر چکا ہوں، میرا تفصیلی کلپ دیکھ لیا جائے، ایسا نہ ہو کہ یہیں پہ لوگ کمنٹس کرنا الٹے سیدھے کمنٹس کرنا شروع کر دیں۔ باقی ساس کو بھی چاہیے کہ اعتدال سے بہو سے خدمت لے، اس کو بالکل ہی نوکرانی بنا کے نہ رکھیں کہ اس کی اپنی کوئی سوچ ہی نہ ہو، اپنی کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو۔ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ ہمیں اس ولی کے صدقے میں اللہ ہمیں دے رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ولی کے صدقے میں دے رہا ہے، اس کا مطلب مجھے نہیں پتا، کہنے والے کی نیت کیا ہوتی ہے ان الفاظ سے، اس کے صدقے میں دے رہا ہے، کیا مطلب اس کے صدقے میں؟ جس بات کا مطلب ہی نہیں پتا اس پہ آدمی کیسے حکم لگائے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ مفتی صاحب میں آپ کو اپنا رہبر مانتا ہوں، آپ کے بیانات نے میری زندگی بدلی، اگلے مہینے میرا نکاح ہے، میری خواہش ہے کہ آپ میرا نکاح پڑھائیں، ولید سے رابطہ کر لیں، نکاح جس نے پڑھوانا ہو یہاں ولید کا نمبر ہے، اس سے رابطہ کر لیں۔ مفتی صاحب مشرک کی اصلاح کرنے کے بعد بھی وہ توحید پر نہ آئے تو اس سے مشرک ہونے کی وجہ بیس پہ نفرت کرنا کیسا ہے؟ چھوڑ دیں اس کو اپنے حال پہ، نفرت کر کے کیا کرنا ہے؟ اتنے مشرک پڑے ہوئے کس کس سے نفرت کریں گے بھائی؟ اسلام میں پینٹ کا کیا لکھا ہے؟ پینٹ شرٹ کا شرعی حکم کیا ہے؟ بہتر نہیں ہے لیکن جائز ہے، بہتر ہے اپنا لباس پہنو، شلوار قمیض یار۔ نیک اور صحت مند اولاد کے لیے دعا کیجیے اور رزق میں کشادگی کے لیے، اور اللہ عمرہ کی توفیق عطا فرمائے، دل سے دعا، اللہ ساری دعائیں قبول فرمائے، ساری خواہشات آپ کی پوری فرمائے۔ روزے کی حالت میں ابے کیا، ایک تو ہم بستری لکھا ہوا ہے وہ بھی انگلش میں، آگے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، خدا کے بندو 60 روزوں کا کفارہ ہے اگر رمضان کے روزے میں کر لیا یہ کام۔ اچھا دوسرے سوال بھی تھے، ایک ہی پڑھا ہے میں نے۔ مفتی صاحب صرف میں کوئی یار اردو تو کم از کم اردو میں لکھ لیا کرو نا، اردو تو اردو میں لکھ لو، انگلش میں لکھو لیکن اردو میں لکھو، تو رومن میں اور اتنی گندی رائٹنگ میں لکھا ہوا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مفتی صاحب ایس یہ کیا پھر وہی مسئلہ، آغا جی لڑکے کی شادی میں وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیڑے مکوڑے ہیں، یہ بھی ایک ہی بندے کی رائٹنگ ہے، ساری پوری رائٹنگ ایک ہی بندے کی ہے، ایک ہی بندہ ہے۔ مفتی صاحب آسٹریلیا سے مہمان ملنے آئے ہیں، کہاں ہیں آسٹریلیا والے جو آئے ہیں؟ ہاں 5 منٹ کے لیے مل لیے گا ٹھیک ہے، پھر خود ہی تشریف لے جائیے گا، اگر میں کہوں بھی نا مزید بیٹھیں تو آپ نے کہنا بس ہم جا رہے ہیں ٹھیک ہے، تو 5 منٹ کے لیے، میں بعض دفعہ کہہ دیتا ہوں بیٹھیں، وہ بیٹھ ہی جاتے ہیں، پھر تو اس کے بعد جو ہے نا دفتر میں بٹھا دیں ان کو، 5 منٹ کے لیے مل لیں گے۔ پہلی دفعہ میں جب کسی کو چائے کا پوچھا جائے نا فوراً نہ ہاں کر دیا کرے، بعض دفعہ آدمی ویسے ہی پوچھ رہا ہوتا ہے نا، ہاں چلو ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ اپنے کسی بہن یا بھائی کو دیں تو بنا بتائیں دینا جائز ہے؟ جی جائز ہے، ہدیے کے نام پہ دے دیں، دل میں زکوٰۃ کی نیت کر لیں۔ اور کیا زکوٰۃ 2 حصوں میں دینا جائز ہے؟ میرے اوپر جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اتنے پیسے ابھی نہیں ہے، 2 حصوں میں بھی دے سکتے ہیں، 3 حصوں میں بھی دے سکتے ہیں، دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، بھائی نے بیمار ہیں بیچارے۔
مفتی صاحب درس نظامی کے ساتھ کاروبار کرنا کیسا ہے، یعنی عالم بننے کے ساتھ؟ اب ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں. تو بعض لوگوں کا توکل کا لیول بہت اونچا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں کچھ کریں گے بس دین کی خدمت کریں گے. لیکن نارملی تو اپنا کماؤ یار. حضرت یہ روزہ ہے بھائی، رمضان ہے. حضرت بھول گئے بیچارے، میں تو غلطی سے پی لیتا. ماشاء اللہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹائٹ ہو گیا، ٹینٹ ہو گیا، ٹینٹ. بھنڈائی دہلی بمبئی والے بولتے ہیں، کیا بولتا ہے بھنڈائی؟ یہ آج کل چل رہا ہے وہاں بمبئی میں. کیا بولتا ہے بھنڈائی؟ بھنڈا بولتے ہیں. کیا بولتا ہے بھنڈائی؟ اچھا بھائی، درس نظامی کے کاروبار کرنا ہے تو کر لو، لیکن پھر ادھر کا کاروبار ایسا کرو جس میں ٹائم نہ لگانا پڑے. میں بھی کرتا ہوں کاروبار، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا میں کرتا کب ہوں. انویسٹ کر دیے تو کچھ ایماندار لوگ مل گئے جو کہ پاکستان میں ملتے نہیں ہیں. لیکن میرے اوپر اللہ کا فضل ہو گیا، بہت کچھ تباہ ہونے کے بعد مجھے 2-4 ایماندار لوگ مل گئے. تو پھر میں ان پہ اعتماد کرتا ہوں، لگاتے رہو، خود ہی خریدتے رہو، بیچتے رہو. تو ایسے مارکیٹ میں مل جاتے ہیں بعض دفعہ، لیکن بہت کم ہے. آپ خدا کے لیے تجربہ نہیں کرنا. ہمیں تو بڑے عرصے بعد ملے ہیں، اور پھر شہرت ہو جاتی ہے تو اور انسان کے تعلقات بڑھ جاتے ہیں نا، پھر اس میں ملنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایسے کاروبار کر لو کہ ٹائم نہ لگانا پڑے تو پھر کرنا چاہیے. علماء کو بھی کرنا چاہیے، ضروری ہے. اپنا کھائے، اپنا پیے، موج اچھی زندگی گزارے. چندوں پہ نہیں ہوتا انسان. اور ویسے بھی اپنی ذات کے لیے تو چندہ ویسے ہی حرام ہے نا، تو وہ تو ویسے ہی جائز نہیں ہے. ہماری جماعت آپ سے ملنا چاہتی ہے راول پنڈی سے. کہاں ہے بھائی؟ آپ لوگ بھی 5 منٹ کے لیے وہاں چلے جانا، خود ہی چلے جانا پھر. اچھا بھائی، بجلی کے بل کو ڈیو ڈیٹ پر ادا کر سکتے ہیں کیا؟ یہ سود نہیں، سود ہے اور کیا ہے. لیکن اب یہ کہ جب ہو گیا تو گورنمنٹ کو دینا پڑے گا آپ کو. بال اور ناخن وغیرہ کو دفنانا چاہیے یا دریا میں پھینک دیں؟ یعنی بال کاٹ کے، ناخن کاٹ کے دریائے سندھ جائے گا کراچی سے پھینکنے کے لیے. بھائی ادھر ہی پھینک دو یار، واش روم میں نہ پھینکو، کیونکہ انسانی اعضاء ہے، جسم سے نکلا ہوا ایک چیز ہے، تو اتنی اس کی توہین ٹھیک نہیں ہے. لیکن کچرے میں پھینک سکتے ہیں. میری بیگم مجھ سے پوچھتی ہے کہ مفتی صاحب مسائل کے وقت طرز کیوں بدل دیتے ہیں؟ تھوڑا اسٹائل چینج ہو جاتا ہے نا، ہماری مرضی. ہم تو مفتی صاحب طلاق کے بعد اگر شوہر بچے کا خرچہ نہیں اٹھاتا تو 7 سال کے بعد اس کا حق بنتا ہے کہ وہ بچہ لے کر جائے یا نہیں؟ شوہر پر لازم ہے کہ وہ طلاق کے بعد بچے کا خرچہ اٹھائے، اور بیوی پر لازم ہے کہ 7 سال کے بعد بچہ شوہر کے حوالے کرے. جب بچہ چھوٹا تھا تو ماں کے ساتھ رہے گا، باپ ملتا رہے گا. جب 7 سال کا ہو جائے گا تو باپ کے ساتھ رہے گا، ماں اس سے ملتی رہے گی. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، بس جس کا قبضہ ہو گیا وہی رکھتا ہے اس کو. یہ ظلم ہے. اور اگر وہ شروع میں کہے کہ جرگے میں کہ مجھے بچہ نہیں چاہیے، میں بچے کا خرچہ نہیں دوں گا، تو 7 سال کے بعد بچہ اس کا ہوگا یا نہیں؟ پھر بھی اس کو خرچہ دینا پڑے گا اور بچہ لینا بھی پڑے گا. یہ آپشنل نہیں ہے کہ باپ بچے کو لینا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا. نہیں چاہتا تو بھی لینا پڑے گا اس کو. نہیں ہے بات سمجھ میں؟ آپ کے بچہ پیدا ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں چاہتا، تو ایکچولی میں آپ پال لو اس کو، یا اس کو عیدی سینٹر میں جمع کرا دو. ایسا نہیں ہوگا، آپ کے باپ کو بھی پالنا پڑے گا. تو اسی طرح جب 7 سال کا ہو جائے نا بچہ، تو باپ اگر کہتا ہے میں نہیں لوں گا، تو شریعت کہتی ہے آپ کو لینا پڑے گا، کیونکہ نہ لینے میں بچے کا نقصان ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بچپن میں ماں کے ساتھ، کیونکہ اب بچے کی بھی تو رائٹ ہے نا کچھ اسلام میں. بچے کا حق یہ ہے کہ بچپن میں ماں کی گود ملے اس کو، اور جب وہ سمجھدار ہونے لگے تو باپ کا سایہ ملے اس کو. کیونکہ بچپن میں اس کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ضرورت ہے ماں کی گود کی، خوراک کی. یہ کام ماں زیادہ اچھا کر سکتی ہے. اور جب بڑا ہو جاتا ہے 7 سال کا، اب اس کو تربیت کی ضرورت ہے، تو یہ کام ماں سے زیادہ اچھا کون کر سکتا ہے؟ باپ. وجہ اس کی یہ، خواتین کہیں گی بھائی وہ کیوں زیادہ اچھا کر سکتا ہے؟ اس کا روب ہے، ماں کا روب نہیں ہوتا. وہ آنکھیں دکھائے گا ڈر جائے گا بچہ. یہ جو ہے نا انگریز موٹیویٹ کرو بچوں کو، موٹیویٹ کرو، خالی موٹیویٹ نہیں ہوتا، آنکھیں بھی دکھانی پڑتی ہیں بچوں کو. روب بھی ہوتا ہے. تو باپ کا روب ہوتا ہے، اس کی آواز میں اللہ نے گرج رکھی، یوں کر کے آنکھیں دکھائے گا، انسان کا بچہ بن جائے گا. میں نہیں کہہ رہا بچوں کو مارا پیٹا کریں، لیکن آنکھیں تو دکھانی پڑتی ہیں نا. تو ہم نے دیکھا ہے کہ بچے بگڑ جاتے ہیں اگر باپ تربیت کی فکر نہ کرے. تو ماؤں کے حوالے کر دیتے، ماؤں کا روب نہیں ہوتا، تو بچے باغی بن جاتے ہیں. باپ کا روب ہوتا ہے. تو جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو اس کو ضرورت ہے باپ کی. تو اسلام کہتا ہے بچے کس کے حوالے کیے جائیں؟ اور باپ کو زبردستی لینا پڑے گا. اس کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ مجھے نہیں چاہیے. تو خرچہ بھی دے گا اور لے گا بھی، یہ دونوں کام اس کے ذمہ ہیں. اگر اسٹیمپ پیپر پر یہ بات طے ہو جائے کہ بچہ کبھی بھی شوہر نہیں لے گا تو یہ کام جائز ہے یا نہیں؟ نہیں، یہ جائز نہیں ہے. اسٹیمپ پیپر سے بچے کا تھوڑی نقصان پہنچا سکتے ہو. اگر اسٹیمپ پیپر پہ میاں بیوی طے کر لیں بچہ ہم نے وسیم بھائی کو دینا ہے، تو بچہ کہے گا تم نے میرے لیے ایگریمنٹ
کیسے کر لیا مجھ سے پوچھے بغیر, ٹھیک ہے. تو بچے کو باپ کی بھی ضرورت ہے, ماں کی بھی ضرورت, تو ایسا ایگریمنٹ نہیں کر سکتے وہ اس ایگریمنٹ کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے, اسٹیمپ پیپر پہ بھی ہو جائے. طلاق کے بعد جو لڑکی کا سامان ہے کمرے میں, وہ سارا سامان لڑکی کا شمار ہوگا, یا جو سامان شوہر کے نے شادی کے بعد خریدا ہو, وہ مثلاً بیٹری اور بیٹری کا پنکھا, شکر ہے کچھ تو خریدا اس نے, یہ شادی کے بعد انہوں نے خریدا ہے بیٹری اور بیٹری کا پنکھا, باقی سارا بیگم نے لی. وہ سامان طلاق کے بعد لڑکی کا ہے شوہر کا. جو لڑکی کو ابا کے گھر سے ملا وہ تو سارا لڑکی کا ہے. جو لڑکے نے بیوی کے لیے بنایا وہ سامان جو لیڈیز ہی استعمال کرتی ہیں, چوڑیاں وڑیاں ہو گئی, زیور ہو گیا, کپڑے ہو گئے, وہ بھی بیوی کا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو سامان ہے بیٹری پنکھا, یہ شوہر کی ملکیت میں ہوتی ہیں یہ چیزیں, تو یہ شوہر کی ملکیت میں, یہ بیگم اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی, ورنہ طلاقیں ہوں گی, کھلے ہوں گے, عورتیں پنکھے بھی اٹھا کے لے کے جا رہی ہوں گی. ایسا نہیں ہوتا بھائی, ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. بیوی کو اس طرح کہنا کہ تجھے 3 طلاق, تو کیا اس سے طلاق ہوگی؟ اس سے بھی نہیں ہوگی تو پھر کس سے ہوگی میرے بھائی؟ اتنے سری الفاظ سے بیوی کو کہہ رہے تمہیں 3 طلاق, تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہوگی کہ نہیں ہوگی, کیوں نہیں ہوگی اس سے. اچھا میرے بھائی, حیات النبی کا عقیدہ بیان کریں. حیات النبی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں, لیکن وہ عام مردوں جیسی حیات نہیں, اس سے بہت زیادہ پاورفل ہے, لیکن ہے وہ برزخی حیات. مہند المفند میں جو لکھا ہے دنیاوی برزخی, تو وہ دنیاوی سے مراد ہے, دنیاوی کی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ دنیاوی جیسی ہے, حقیقت میں دنیاوی نہیں ہے. جب کسی کو تشبیہ دی جاتی ہے نا, جیسے آپ نے کہہ دیا زید شیر جیسا ہے, تو مطلب ہے کہ شیر نہیں ہے, ورنہ جیسا تھوڑی لگایا جاتا. تو علماء دیوبند مانتے ہیں کہ نبی کو جو قبر میں حیات ملی ہے وہ دنیاوی حیات نہیں ہے, لیکن بعض چیزوں میں دنیاوی جیسی ہے. جیسی کیسے؟ جیسے ہم دنیا میں جب زندہ ہوتے ہیں تو ہماری باڈی خراب نہیں ہوتی, تو پیغمبروں کا جسد بھی قبر میں ہمیشہ محفوظ رہتا ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ نے پیغمبروں کے مٹی پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا ہے, پیغمبر کا بالکل تازہ جسم رہتا ہے. آج بھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں بالکل اسی طرح آپ کی جسم سلامت ہے جیسا زندگی میں تھا. تو ایک بات تو یہ. دوسرا, جب نبی کے قبر پہ کھڑے ہو کر سلام پڑھا جاتا ہے تو صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ اس سلام کو بنفس نفیس سنتے ہیں, یہ بھی ایک معجزاتی طور پر ہے. تو چند چیزوں میں اس کو دنیاوی سے تشبیہ دی گئی ہے, تو اس لیے دنیاوی جیسا کہہ دیا گیا, ورنہ حقیقت میں وہ دنیاوی نہیں ہے, برزخی حیات ہے, لیکن پاورفل, شہداء کی حیات سے بھی بڑھ کر ہے وہ. تو یہ عقیدہ ہے. مفتی صاحب, کیا کسی گناہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں؟ جی ہاں, ہو جاتی ہیں. زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک معاملہ کیا, وہ سودی لین دین تھا, ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سود ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ زید ابن ارقم کو بتاؤ کہ تم نے اگر یہ سودی لین دین کر لیا تو تم نے جو نبی کے ساتھ مل کے جہاد کیا ہے نا, اللہ اس جہاد کے اجر کو ضائع کر دے گا. تو جیسے نیکیاں برائیوں کو کھاتی ہیں, برائیاں نیکیوں کو کھاتی ہیں, تو یہ دونوں ایک دوسرے کو کھا کے ختم کرتے ہیں. جب آپ نیکی کرتے ہیں تو گناہ معاف ہوتا ہے اس سے, اور جب گناہ کرتے ہیں تو کوئی نیکی ضائع ہو رہی ہوتی ہے. گردے کے مریض کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ روزہ رکھنے سے اگر اس کو نقصان ہو رہا ہے تو چھوڑ سکتا ہے بھائی, ورنہ نہیں چھوڑ سکتا. مفتی صاحب, میرے ایک رشتہ دار, یہ جو میں ٹون چینج کر لیتا ہوں نا تھکاوٹ کی وجہ سے, وہ خاتون نے پوچھا نا طرز کیوں بدل دیتے ہیں, تو طرز اس لیے بدلتا ہوں تاکہ پڑھ لوں میں, سر لگا کے ذرا پڑھ لیا جاتا ہے آرام سے. دیکھو وہ مجبوری میں اسٹائل بنتا ہے نا. مفتی صاحب, میرے ایک, اب میں ایسے خبر نامے کی طرح پڑھوں گا تو گلا بھی تھکے گا اور ٹینشن بھی ہوگی, وہی پھر آ رہا, زیادہ سر آ رہا ہے. مفتی صاحب, میرے ایک, یہ کیا لکھا ہے یار پتہ نہیں, رشتہ دار کی بیٹی طلاق یافتہ ہے اور اس کے والد صاحب بھی نہیں ہیں, تو میں نے اپنے گھر میں کہا ہے کہ میں نکاح اس لڑکی سے کر دو میرا نکاح. تو اس بات پر میرے والد صاحب کہنے لگے کہ ہم نہیں کریں گے, ہمارا نام خراب ہوگا, ہماری بدنامی ہوگی. تو آپ بتا دیں میں کیا کروں؟ میری عمر 25 سال ہے اور اس لڑکی کی عمر 28 سال ہے, میرا اپنا کاروبار ہے. بھائی بدنام والد صاحب کو بتا دیں, بدنام نہیں ہوں گے, عزت ہوگی عقل مندوں کی نظر میں. ایک طلاق یافتہ سے شادی کی ہے, ان سے ملی ہے, باپ بھی فخر سے بتایا یار میرا بیٹے نے شادی کس سے کی ہے, طلاق یافتہ. تو یہ عزت کی بات ہے, یہ ذلت کی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ایک اور شادی بھی کر لینا, ابا کو بتا دیں 4 شادیاں کر لینا, تو اس سے عزت سوسائٹی میں اور زیادہ بڑھنی چاہیے. بڑھے گی پھر بھی نہیں, لیکن بڑھنی چاہیے, ٹھیک ہے نا.
تو ابا کو سمجھائیں, ابا مان جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ عزت کی یہ ایسی ہے نا, شادی کرو جہاں سمجھ میں آ رہا ہے. جن لوگوں نے عزت کی خاطر بیٹھے ہوئے ہیں نا, عزت بھی گئی اور شادی بھی نہیں ہوئی. عزت آنے جانے, ہمارے شاگرد ہمارے کلاس فیلو تھے مدرسے میں, بڑے فری اسٹائل تھے وہ, اب بھی ہیں, اب تو ٹیچر بن گئے, 20 سال سے پڑھا رہے ہیں جامعۃ الرشید میں. کلاس فیلو تھے ہمارے نا. تو وہ ہمیں کبھی استاذ کوئی ڈانٹتے کسی غلطی پہ, ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی نا, بہت, کبھی دکھ بھی ہوتا, کبھی ٹینشن بھی ہوتی. وہ بندہ ایسا تھا, اس کو استاذ جتنا مرضی ڈانٹیں, کتنے مرضی تانے دیں, ان پہ کوئی اثر ہی نہیں. تو میں نے کہا یار آپ پہ کچھ وہ اثر ہی نہیں ہوتا, آپ کو اتنا ایک قسم کی بےزتی کر دی. استاذوں کے ڈانٹنے سے بے عزتی نہیں ہوتی, لیکن بہرحال کبھی کبھار فیل تو ہوتی ہے نا کہ حد زیادہ ہو گیا. تو ایک جملہ کہتے تھے, عزت ہمیشہ یاد رکھو آنے جانے والی چیز ہے, کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے. تو جو آنے والی چیز ہے اس پہ ٹینشن کس بات کی. تو بڑا اچھا لگتا تھا مجھے ان کا یہ ملفوظ کہ عزت آنے جانے والی چیز ہے. ایک آدمی کسی محلے میں گیا, پھر آ کے تبصرہ کرنے لگا, اللہ کا بڑا فضل ہے میری عزت نہیں ہے. لوگوں نے کہا یار یہ تو غم کی بات ہے کہ تیری عزت نہیں ہے, خوشی کیوں منا رہا ہے؟ کہہ رہے عزت ہوتی نا تو آج بہت ذلیل ہو جاتا, میں کچھ ایسا کام کر لیا ہے جس سے کیا ہو جاتا, لیکن چونکہ عزت ہے ہی نہیں لہذا ذلیل بھی نہیں ہوئے. الٹا کام کرنے سے عزت دار آدمی ذلیل ہوتا ہے نا, جو پہلے سے ذلیل ہو وہ ذلیل ہوتا ہے. بولو نا. دیکھو میں نے جب دوسری شادی کی تھی میں بہت ذلیل ہو گیا تھا, طبیعت سے ذلیل ہوا تھا میں. جب ہو گیا نا پھر تیسری پہ وہ ذلیل نہیں ہوا میں, کیونکہ وہ جو جتنا ہونا تھا وہ میں دوسری پہ بولو ہو چکا تھا. تو پھر جب تیسری کی تو پھر نہیں ہوا میں ذلیل, کیونکہ وہ ہو چکا تھا میں ذلیل. لوگوں نے کہا تو کتے کو کتا بولو, کتے کو بے عزتی محسوس ہوگی نہیں ہوگی, وہ تو ہے ہی کتا, اس کو پتا ہے یار میں تو کتا ہوں. کچھ اور بولو گے تو چوہا بولو گے تو شاید اس کو غصہ آ جائے. تو کچھ کام, میں نہیں کہہ رہا کہ ذلیلوں والے کام کرنا شروع کر دو, لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہوتے اس میں عزت ہے لیکن لوگوں کو اس میں ذلت محسوس ہو رہی ہوتی ہے. تو ایک دفعہ کر لو, آپ وہ کر کے جتنی بے عزتی ہونی ہے ہو جائے گی, اس کے بعد آپ بے عزتی لیس ہو جاؤ گے, ٹھیک ہے نا. پھر وہ کام کرنے سے بے عزتی نہیں ہوگی. تو آپ یہ جو صاحب ہیں اس بیوہ سے شادی کر لیں, یہ طلاق یافتہ سے, ایک دفعہ طبیعت سے بے عزتی ہو جائے گی, پھر جتنی بھی شادیاں کریں گے بے عزتی نہیں ہوگی, کیونکہ عزت ہوگی ہی نہیں تو بے عزتی کا خوف بھی نہیں ہوگا. ایک دفعہ کرو, لیکن بیویاں مل جائیں گی آپ کو. یہ ٹائٹ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. ہم لوگ بچپن میں ٹائٹ کو بولتے تھے ٹینٹ ہو گیا, ٹینٹ. بچپن میں ہم بولتے تھے ٹائٹ کو کیا ہو گیا, ٹینٹ ہو گیا. تو وہ مجھے وہی لگتا ہے کہ ٹینٹ ہو جائے گا, ٹینٹ. اچھا میرے بھائی, میرا ایک دوست تائیوان میں ہے, انہوں نے مجھے مدرسے کے لیے پیسے بھجوائے ہیں, میں نے ان کا شکریہ ادا کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو مجھ سے زیادہ ثواب ملے گا. میں نے کہا آپ کو ملے گا, کیا کرنا ہے, اللہ کی مرضی, جس کو زیادہ ثواب دے دے, دونوں کو ملے گا انشاءاللہ. مفتی صاحب میرے یہ تو ہو گیا مسئلہ نا, بس مسائل ختم ہو گئے, چلو.